اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 167 167 نمبر آیت جو ہے اس سے آنورڈ دیکھیں گے، اور یہ سورہ نساء کی کنکلوڈنگ آیات بھی ہیں، یعنی سورہ نساء جو ہے وہ مکمل بھی ہونے جا رہی ہے۔ تو اس ضمن میں آیت نمبر 167 سے پہلے کل ہم نے جو سبق دیکھا تھا اس میں جو اہم نقطے تھے، ایک تو اہل کتاب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا وہ انکار کرتے تھے یا اس پہ وہ ڈاؤٹ کرتے تھے، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان سب نبیوں کے اوپر بھی تو وحی آتی رہی، اور ان میں سے اکثر نبی تو ایسے ہیں جن کو وہ اپنے آباء و اجداد کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ان نبیوں پر وحی بھیجتا تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آتی ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 164 ہے، 165 نمبر آیت، یہ بہت اہم تھی۔ اس کے 2 پوائنٹس ہم نے کل دیکھے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے وہ سب رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، دونوں طرح کے پیغامات، دونوں طرح کی انفارمیشن، معلومات جو ہیں انہوں نے اللہ کی طرف سے اپنی جو قوم تھی، بنی نوع انسان جو ہے ان کے لیے دیے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے دونوں، یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو۔ اور دوسرا اہم نقطہ تھا کہ ان رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ انسان جو ہے قیامت کے دن اللہ کے خلاف یا اللہ پر کوئی حجت نہ قائم کر سکیں، یا کوئی حجت نہ کر سکیں، کوئی ہیلے بہانے نہ کر سکیں، کوئی دلیل نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی پیغمبر رسول نہیں آئے، اگر آئے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہدایت پر رہتے۔ تو یہ 2 بہت اہم پوائنٹس ہیں جو کل ہم نے دیکھے، اس کے مختلف پہلو جو ہم کل کنسیڈر کر سکتے تھے کلاس میں اپنے سبق کے دوران۔ اور پھر آخری آیت میں کل ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی رسول ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے مطلب اس طرح کے بھی معاملات ہیں، اللہ کی اپنی گواہی ہی کافی ہے اس کتاب کے لیے جو اس نے آپ کی طرف اتاری، اور اس کے علاوہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتاری، اور اللہ تعالیٰ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ آج ہم 167 نمبر آیت دیکھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس مجلس کے ساتھ جڑے رہیں اور صحیح معنوں میں کچھ سمجھ سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، اور اپنے لیے اور اپنے احباب کے لیے کچھ نفع بخش بھی بن سکیں، کچھ فائدہ مند بھی ہم ہو سکیں، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آیت کی طرف۔ آیت نمبر 167 ہے، بے شک، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، بے شک کفر کرنے والے، وصدوا اور سب نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ یہ روکنا جو ہے چاہے وہ خود رکے چاہے وہ دوسروں کو روکا، تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین سے، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، یا خود رکے یا دوسروں کو روکا، دونوں طرح کے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔
قد ذلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے گمراہی میں دور کی، یقیناً وہ ایسے گمراہ ہوئے، ایسے دور نکل گئے گمراہی میں کہ ان کا واپس پلٹنا ہی ممکن نہیں۔ یہ بہت دفعہ اس آیت کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ انسان جب اپنی ضد پر، ہٹ درمی پر اڑا رہتا ہے، ہدایت کی طرف نہیں آتا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ اگر گمراہی کا رستہ اپنا لے تو وہ اس رستے پر بھٹک جاتا ہے، اور ایسا بھٹکتا ہے کہ اس کی واپسی کا مطلب واپسی ہی ممکن نہیں رہتی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، ان سب نے ظلم کیا، چاہے وہ کفر کر کے، شرک کر کے ظلم کیا، چاہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور رہنمائیوں کو پس پردہ ڈال کر، پس پشت ڈال کر اپنے اعمال جو ہیں ان میں بگاڑ پیدا کیا، جس بھی طرح سے جنہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ وہ بخشے ان کو، ولا لیہدیہم طریقہ، اور یہ کہ وہ ہدایت نہیں سیدھے رستے کی، یہ کہ وہ ہدایت دے انہیں سیدھے رستے کی۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے یا ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دے، الا مگر، ہاں مگر کون سا رستہ ان لوگوں کو مل سکتا ہے جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، ان کو کون سا رستہ مل سکتا ہے؟ الا مگر طریقہ جہنم، جہنم کا راستہ، جہنم کے راستے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابداً، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے جہنم کا راستہ انہوں نے اپنایا ہے، سارا جان بوجھ کر کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اس کے باوجود اگر وہ ظلم اور کفر کے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اس راستے پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَقَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ، علی اللہ یسیرا، بہت آسان اللہ پر، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے کہ وہ اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے یا جہنم میں مطلب ڈال دے کسی کو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہاں اللہ نے رہنمائیاں دی، ہدایات دی، اور پھر اختیار دے دیا، اب جو چوز کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، سب آسان ہے کہ اس کو جہنم میں ہی بھیج دیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام بنی نو انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسول، اے لوگو، اے انسانوں، اے بنی نو انسان، یقیناً تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ یہاں پر رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ان کو آخری پیغمبر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اس کے پہلے نبی اور رسول سارے آ چکے ان کے بعد، تمہارے پاس رسول آیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، جو حق کی باتیں بتاتا ہے، حق سارا کچھ سامنے لے کے آتا ہے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تو تم سب ایمان لے آؤ، خیرن لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تو تم سب ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں سے، اب یہ لوگوں عام خطاب جب ہے سارے لوگوں سے، سارے جتنے سننے والے یہاں سب سے اگر خطاب ہو رہا ہے تو اس میں ایمان والے بھی ہیں اور مشرک بھی ہوں گے، اہل کتاب بھی ہوں گے، نان مسلم، مسلم اور نان مسلم دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سارے کے سارے لوگوں، چاہے ایمان لائے ہو یا چاہے نہیں لائے، فآمنوا، تو تم سب ایمان لے آؤ۔ اللہ نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، یعنی ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کی ترغیب دے دی گئی کہ اگر کوئی ایمان میں کوئی کمی کمزوری ہے، کوئی کوتاہی کرتے ہیں، کوئی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اپنے آپ کو مزید پکا مومن بناؤ، فآمنوا۔ اسی طرح سے دوسرے لوگ جنہوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، جو ابھی تک اللہ پر اور اس کے رسولوں نبیوں کتابوں پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے بھی اوپن انویٹیشن ہے کہ ایمان لے کر آؤ، سب کے لیے، جو ایمان پر ہیں ان کو ایمان پکا کرنے کی ترغیب ہے، اور جو ایمان پر نہیں ان کے لیے دعوت عام ہے کہ وہ حق کو پہچانیں اور
اللہ پر اور اس کے نبی رسولوں پر ایمان لے کر آئیں، کتابوں پر، فرشتوں کا، سارے کیٹیگریز جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں. خیرن لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہاری بلائی ہے، اسی میں تمہارا بلا ہے، تمہاری خیریت ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم سب کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں. اگر تم کفر بھی کرتے رہو، اگر تم ایمان نہ بھی لاؤ، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شک سارا کچھ اس کائنات میں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہ سب کا سب تو اللہ ہی کا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. اللہ کی حکمت، اس کا علم بہت وسیع ہے، اور وہ بہت زیادہ حکمت کے ساتھ اپنے فیصلے کرتا ہے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو انجام دیتا ہے. یا ایھا الکتاب، اے اہل کتاب. اب اہل کتاب کی طرف یہاں پر خطاب ہے، اور اہل کتاب میں بھی یہاں خاص کر یہودیوں کے بارے میں ہے. لا تغلو، مت تم تجاوز کرو، مت تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں تم تجاوز مت کرو. ولا تقولوا، اور نہ تم سب کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا بالحق، مگر حق بات. اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اپنے دین سے تجاوز مت کرو، اور اللہ کے بارے میں مت کچھ کہو مگر حق بات. اللہ کے بارے میں صرف وہی کچھ کہو جو حق ہے، جو سچ ہے. دین سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو آج زیادہ نہیں ڈسکس کریں گے. کہ دین کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ احکامات، وہ حدیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسولوں نے اپنے اپنے دور میں، اس کے نبیوں نے، رسولوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق مقرر کر دیں، وہ حدیں، ان حدوں کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے. جو کوئی اس حد سے تجاوز کرے گا، وہ پھر اپنی گمراہی یا اپنا ظلم جو ہے اس کی طرف بڑھے گا. اب تجاوز کرنے کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اہل کتاب سے کیونکہ خطاب ہے، تو اہل کتاب کا اگر ہم دیکھیں تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جس طرح ہمیں بھی کہا گیا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ مطلب کچھ شریک بنا لیے. جیسے حضرت موسیٰ، جو یہودی ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، گردانتے ہیں، یا اس طرح کے باطل عقیدے انہوں نے گڑے ہوئے ہیں. کہ اللہ نے تو کہا کہ میں اکیلا وحدہ لا شریک لہ، میں تو اکیلا ہی معبود ہوں. لیکن انہوں نے اپنے دین کو، اپنے نبی جو ہیں ان کا جو رتبہ تھا اس رتبے سے بہت زیادہ بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کے مقام کے برابر، یا اللہ کے قائم مقام، یا اللہ کے شریک کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا. یہ ان کی بہت بڑی ناحق بات تھی اللہ کے بارے میں. آج کے دور میں بھی اگر ہم مسلمان امت میں دیکھیں تو بہت سارے فرقے اور گروہ ایسے ہیں جنہوں نے مطلب کچھ ایسے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں جو معاذ اللہ بالکل اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین سے تجاوز مت کرو. جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں کے اندر رہ کر تم سارے انجام جو ہیں، سارے احکامات جو ہیں، ان کی پیروی کرو. اس سے زیادہ بڑھو گے تو تم ظلم کا شکار ہو جاؤ گے، تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. اور کبھی ایسی گمراہی میں اللہ نہ کرے ہم کوئی پڑے کہ جس سے واپسی ممکن نہ ہو. تو یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، مت تجاوز کرو اپنے دین میں تجاوز مت کرو، اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ حق بات کہو، سچ کہو. اس کے علاوہ، سچ کے علاوہ کوئی قول مت کہو اللہ کے بارے میں. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک حقیقت تو یہ ہے کہ المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، کالماتہ، اور اس کا کلمہ ہے. بے شک
مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، اور ان کی شان کو اللہ کے برابر جو ہے منازع اللہ وہ لے جا چکے۔ تو ان کے لیے بہت واضح دو ٹوک انداز میں اللہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ تھے۔ عیسیٰ ابن مریم کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، جو اللہ کے خاص ایک معجزے کے تحت بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے۔ یہ سب ہمیں سب کو پتہ ہے، یہ واقعہ اور یہ معاملہ۔ تو اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ تھے۔ القاہا الی مریم، جو ڈالا اسے مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح تھے اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر کلمہ یہ ہے، کلمہ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمہ کہا گیا کہ اللہ کا کلمہ تھے۔ یہ کلمہ جو ہے کلمہ کن، اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کن ہے اس کا یہاں پر اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہے تو کہتا ہے کہ کن فیکون، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو کلمہ کن، جیسے اگر بنی نوع انسان دیکھی جائے تو وہ بھی کلمہ کن کی ہی ایک مطلب نتیجہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کن فیکون، اس کے بعد جتنی روحیں ہیں اس انسانوں کی وہ سب اسی کن فیکون کے نتیجے میں ہی ہیں۔ تو لیکن عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کے ساتھ یہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کلمہ کن یا خاص معجزہ تھا، وہ ان کی طرف آیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ اور اس کے بعد پھر القاہا الی مریم وروح منہ، اور ڈالا اسے مریم کی طرف، اور روح تھے اللہ کی، روح تھے، وہ روح تھے۔ روح بھی کہتے ہیں، اب روح جو ہے سارے بنی نوع انسان جو ہیں ان میں روح پھونکی گئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں کو کہا کہ جب میں اس کو بنا چکا ہوں اور اس میں روح پھونک دوں، اپنی روح میں سے روح نہیں پھونک دوں، اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو وہ بھی ایک کنٹینیوس ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کے ساتھ ایک خاص معجزے کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا کلمہ جو مریم کی طرف ڈالا گیا اور روح تھے منہ اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ دوبارہ دعوت دے دی گئی ان کو کہ یہ سب کیٹیگریز جو ہیں، یہ سب عقیدے گھڑے جو ہیں، یہ سب چھوڑ دو، غلو کرنا چھوڑ دو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا، اور مت تم سب کہو، ثلاثہ، کہ تین ہے، تین خدا یا تین الہ ہیں، اور نہ تم سب کہو کہ تین خدا ہیں۔ یہ تین خدا عیسائی جو ہیں ان کا عقیدہ ہے، میں نے بہت زیادہ تحقیق اس میں نہیں کی، لیکن وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کو مطلب خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اسی طرح سے حضرت مریم جو ہیں ان کو بھی اسی کیٹیگری کے قریب لاتے ہیں، یا روح القدس جو ہے وہ، تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں یا ایک ہی خدا کے تین روپ ہیں، تو اس طرح سے ان کا کوئی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مت کہو کہ تین الہ ہیں، انتہو، تم سب باز آ جاؤ اس طرح کے عقیدے رکھنے سے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم ایسے عقیدے گھڑنے سے باز رہو، ان سے باز رہو۔ انما اللہ، در حقیقت اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، اکیلا ہی معبود ہے، بے شک اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہی معبود ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ، ان یکون، کہ ہو لہو، اس کے لیے، یا اس کی ولدن، کوئی اولاد، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد کی تو ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو اپنی نسل کو قائم رکھنا ہے، نسل کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے معاملہ گڑنا، وہ صریحاً ایک اللہ کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا ہے، حق بات سے پیچھے ہٹنا ہے، بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے اپنی جانوں پر۔ تو پاک ہے اللہ
کہ اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہو ما فی السماواتی وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں. وہ تو آسمانوں اور زمینوں میں پوری کائنات کا واحد مالک ہے، اس کو تو کس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس کی کوئی مطلب اس چیز کی حاجت نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یہ ممکن نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز. اگر اللہ تعالیٰ کارساز، کافی کارساز ہے، بطور کارساز کافی ہے. لَن يَسْتَنْكِفْ، ہرگز نہیں آر یا شرم محسوس کریں گے المسیح، مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ ہرگز آر محسوس نہیں کریں گے، شرمندگی محسوس نہیں کریں گے. ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوں اللہ کے بندے. عیسیٰ ابن مریم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات پر آر محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، یعنی ان کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے جو ہیں وہ آر محسوس کرتے ہیں، یعنی نہ ہی عیسیٰ ابن مریم اور نہ ہی فرشتے اس چیز میں، اس بات میں آر کرتے ہیں، اس چیز میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا، جو کوئی آر محسوس کرے گا اس طرح کے کچھ معاملات میں، عن عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے، جو بھی اللہ کی عبادت سے آر کرے گا، آر محسوس کرے گا. وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو عنقریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا عنقریب الیہ، اپنے پاس. اگر کوئی اللہ کی عبادت سے مطلب آر محسوس کرے اور تکبر کرے، اگر اللہ کی عبادت سے اس نے آر محسوس کی اور مطلب تکبر کیا، تکبر تو یہی ہے اسی کی نفی، اللہ کی احکامات کی نفی اور اپنے معاملوں کو لے کر چلنا، اپنی گمراہی میں آگے بڑھنا، یہ بھی ایک تکبر ہی ہے. تو عنقریب ان کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کو اکٹھا کرے گا اپنے پاس جمیعاً، سب کو اکٹھا کرے گا. اور یقیناً وہ انصاف کا دن ہوگا جس دن سب کے بارے میں کھلے طور پر سارے معاملے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور سارے فیصلے کر دیے جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. پہلے تو ذکر ہو رہا تھا ان کی جو شرک کرتے تھے، یا حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کے بارے میں غلط عقیدے گھڑے ہوئے تھے، اللہ کے بارے میں بھی ناحق بات کرتے تھے. اب ہیں پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. دوبارہ سے یہ ریپیٹ ہو گیا، جہاں پر بھی جنت کا ذکر ہوتا ہے یا جہاں بھی ابھی اللہ کے فضل کا ذکر ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے، تو اس کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ عموماً ضرور آتا ہے. تو آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو وہ پورا دے گا انہیں ان کا بدلہ، ان کے اجر. ویزیدہم، اور مزید عنایت کرے گا، بڑھا دے گا انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے. اگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے تو ان کا اجر جو ہے پورے کا پورا اجر ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کو اور بھی بڑھا دے گا. ان کا فضل جو ہے ان کو بونس بھی ملے گا، ڈپینڈنگ آن کہ کس طرح سے انہوں نے ایمان میں کتنے پکے تھے اور اپنے عمل صالح میں کتنے پکے تھے، اس کی بیس پر ان کو بونس اجر بھی دے گا اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ رہے وہ لوگ، استنکفوا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے عبادت سے انکار کیا یا آر کیا، جیسا کہ پہلے یہی لفظ جو ہے استعمال کرتے ہوئے کہا گیا، آر محسوس کرنا یا انکار کرنا. اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی عبادت سے، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب. تو عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب. ولا، اور نہیں، یجدون لہم، وہ سب پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، ولیًا، کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا مددگار. وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حامی اور مددگار نہیں پائیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو،
قد جاءکم یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس برہان دلیل، وہ ایک واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اے لوگو تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی۔ یہ واضح دلیل جو ہے یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جمع کر کے مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت رہنمائیاں آئی ہیں وہ برہان ہے۔ تو تمہارے پاس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو ختم نبوت کی نشانی ہے، جن کے جو خاتم النبیین ہے، وہ آ چکے، برہان آ چکا، واضح دلیل آ چکی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تمہاری طرف، نورا مبینہ چمکتا ہوا نور، معذرت، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف چمکتا ہوا نور۔ اب یہاں پر نازل کیا جو لفظ آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نور چمکتا ہوا نور ہے، نور مبینہ، یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور یا قرآن جو ہے وہ بھی نازل کیا، جس میں ہر طرح کی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے قیامت تک کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے تھامے رکھا اللہ کے راستے کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی ہدایات کو، اس کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ پس انقریب وہ داخل کرے گا انہیں رحمت میں اپنی طرف سے، انقریب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت میں داخل کرے گا، وہ فضل اور فضل میں، انقریب وہ ان کو اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیم سیدھے رستے کی، وہ انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت بھی دے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اس کو ایمان کے جتنے تقاضے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، نبیوں کتابوں پر، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر اور ان کی کتاب اور ان کی جو سنت ہے سب کے اوپر جو اس پر پکے مضبوطی سے رہے، تو اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے گا سیدھے رستے کی۔ یستفتونک وہ سب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے استفسار کرتے ہیں، آپ سے مزید تفصیلات مانگتے ہیں، قل اللہ کہہ دو اللہ تعالیٰ، یفتیکم تمہیں حکم دیتا ہے، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، کہہ دو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اب اچانک سے ایک موضوع پلٹ گیا، یہ اس قرآن کی ایک بہت خوبصورتی بھی ہے، اور کہیں کہیں یہ خوبصورتی ہے جو بہت پیارے رنگ بھی بکھیرتی ہے ہمارے لیے۔ بہرحال یہاں پر اچانک یہ آخری آیت ہے سورہ نساء کی، الحمدللہ، تو اس میں سورہ نساء جب شروع ہوئی تھی تو اس میں بہت تفصیل سے ہم نے ذکر کیا تھا، پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے شروع میں بہت واضح اور بہت محکم انداز میں بہت سارے معاملات اور رہنمائیاں جو ہمیں دی تھی، ان میں ایک بہت اہم معاملہ تھا، وہ تھا وراثت کے بارے میں، اور وراثت بھی خاص کر خواتین یا عورتوں کو جو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اور اس بارے میں جو بھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، اس بارے میں بہت تفصیلی ہدایات اور رہنمائیاں ملی تھیں۔ اس میں وراثت میں تھا کہ وراثت مطلب کس طرح سے کتنی تقسیم ہوگی اور کس کس کو تقسیم ہوگی، اور اس میں اگر جو مرنے والا ہے جو اپنا ترکہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں تھا کہ اگر اس کے ماں باپ ہیں تو کس طرح سے اس کی جائیداد تقسیم ہوگی، اگر اولاد ہے تو اس کا ترکہ کس طرح سے تقسیم ہوگا۔ تو وہاں پر اس طرح کے سارے معاملے تھے، لیکن ایک معاملہ جو وہاں پر نہیں تھا وہ تھا کلالہ کا۔ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ ایسی میت یا ایسا شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ فوت ہو جائے اور اس کے نہ ہی ماں باپ زندہ ہوں اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہو، نہ ہی ماں باپ ہیں اور نہ ہی اولاد ہیں، یعنی وارث جو ہیں، وارث تو سب سے پہلے والدین ہیں، اولاد ہے اور پھر والدین ہیں۔ اگر والدین بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں، دونوں نہیں اگر کسی کے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ کلالہ ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب معمول جو ہے اپنی کچھ چیزوں کو واضح کرنے کے لیے یا احکامات کو واضح کرنے کے لیے یا جن میں ان کو ڈاؤٹ ہوتا تھا، رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی، صحابہ کرام ان سے پوچھتے رہتے تھے. تو اس بارے میں بھی بہت یقیناً پوچھتے ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے استفسار کرتے ہیں، آپ سے مزید تفصیلات مانگتے ہیں کلالہ کے بارے میں. کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے یا فوت ہو جائے، لیس لہ ولد اور نہ ہو اس کی کوئی اولاد نہ ہو. کلالہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں اولاد نہ ہو اور والدین نہ ہو، دونوں ہیں. اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ اختن اور اس کی ایک بہن ہو، یعنی اس کی اولاد تو نہیں ہے کلالہ کی ڈیفینیشن کے مطابق، والدین بھی نہیں اور کوئی اولاد نہیں، اور وَلَهُ اختن اور اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس بہن کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا. اگر کوئی مرد کلالہ مرد جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد کا یا اس کے ترکے کا آدھا حصہ جو ہے، اگر اس کی ایک بہن ہے تو اس کو اس کے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا. باقی آدھا حصہ جو ہے وہ چیریٹی بھی ہو سکتی ہے یا قریب ترین باقی جو رشتہ دار ہیں اس میں مطلب چچا اور کزنز وغیرہ آتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے مطابق یا حالات کے مطابق. اصحاب علم جو ہے وہ اس میں زیادہ رہنمائی دے سکتے ہیں. بہرحال اگر اس کی ایک ہی بہن ہے تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا اس ترکے کا. وَهُوَ يَرِثُهَا اور اگر وہ بھائی وارث ہو اس بہن کا. اگر پہلے تو ذکر ہوا آیت کے پہلے حصے میں کہ اگر کوئی کلالہ مرد جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا. اگر کوئی کلالہ عورت فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک بھائی وارث ہو، وہ بھائی ہو، ایک ہی بھائی وارث ہو، اس کا ایک ہی بھائی ہو، تو وہ بھائی جو ہے وہ وارث ہوگا اس بہن کا. اور وارث جب ہوگا، وارث جو ہوگا تو وہ پوری جب پورا ترکہ جو ہے اس کو وہ اس کے حق میں چلا جائے گا. ان لم یکن بشرطے کہ اگر نہ ہو لہا اس عورت کا، اس بہن کا، والدن کوئی اولاد. اگر اس عورت کی، اس بہن کی کوئی اولاد نہیں اور ایک بھائی ہے تو اس بھائی کو وہ بھائی ہے وہی وارث ہوگا اس بہن کا. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا تو ان دونوں کا ثلثان دو تہائی حصہ ہے. اگر بہنیں دو ہیں، اگر پہلے تو تھا ایک بہن ہے اگر، تو اس کو آدھا حصہ ملے گا. اگر دو بہنیں ہیں تو دو تہائی حصہ تقریباً 66.6% جو ہے وہ ان دونوں کو تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دو تہائی مما اس میں سے جو طرح کا اس نے چھوڑا، اس مرنے والے نے چھوڑا اس ترکے میں سے. وَإِنْ اور اگر كَانُوا إِخْوَةً اگر وہ سب بھائی بہن ہوں، رجالن یعنی کہ مرد بھی ہوں، ونساءن اور عورتیں بھی، اگر وہ ان کے جو بھائی بہن ہیں وہ مکس ہوں، یعنی ان کے وہ اس میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو اس صورت میں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو ایک مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے. ہر مرد کو عورت کا 2 گنا ملے گا. اس طرح سے تقسیم ہوگا کہ ہر مرد کو عورت کا 2 گنا مل جائے. یبین اللہ یہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے، ان تضلوا کہ تم سب گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم نے سورہ نساء جو ہے وہ بھی مطلب مکمل ہو چکی ہماری. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی خاص رحمت ہمارے ساتھ کہ ہم اس مقام پر پہنچے، اور اس طرح سے ہم اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں یہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو جزائے خیر بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں ہمارے لیے فائدہ مند بھی بنائے. یہ ہماری سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے.
اور اس کا فائدہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ اس کا فائدہ ہم اپنے ان لوگوں کو جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا ساتھی چاہتے ہیں آخرت میں قیامت کے دن، اور نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شمار کرے، اور ہمارے سب ساتھیوں کو اور ہم تمام احباب کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص فضل سے اور رحم و کرم سے مطلب ہمیں آسانیاں کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ اس ضمن میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز انشاءاللہ اگلی مجلس اب قرآن کی مجلس جو ہے وہ تو اتوار کو ہوگی، تو اتوار کو ہم سورہ مائدہ جو اگلی سورہ ہے اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جی اگر کسی کو کوئی بات ایڈ کرنی ہے اس میں تو۔ جی جزاک اللہ خیر شاید بھائی، الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو پھر دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے بھی رحمت والے معاملے فرمائے، جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح صحت، پوری صحت اور تندرستی اور اچھی بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور جن کے والدین گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کو خاص کر اپنے خاص رحمت سے اور فضل و کرم سے ان کی بخشش فرما کر ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماحول میں آج کل جو ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہم سے دور کرے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔